حکومت کی ججز کی تعداد بڑھانے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی تیاری۔ اہم قانون سازی کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 4 بجے طلب۔ 7 نکاتی ایجنڈا بھی جاری۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ترمیمی آرڈیننس پیش کریں گے۔ سپریم کورٹ ججز کی تعداد میں اضافے کا بل بھی منظور کروائے جانے کا امکان ہے۔ عالمی انڈیکس میں عدلیہ کی تنزلی کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ پی آئی کی تباہی کا معاملہ اٹھایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج دوپہر 2:30 بجے طلب کر لیا۔ اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ 15 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال زیر غور آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری اولین ترجیح قرار دے دی۔ لاہور میں برطانوی کاروباری شخصیات کے وفد سے ملاقات میں آگاہ کیا کہ SIFC کے ذریعے تاجر برادری کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بڑھا ہے۔ وزیر اعظم کی وفد کو پاکستان کی سرمایہ کاری کی ترغیب، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان بزنس ٹو بزنس تعلقات کے لیے نئی راہوں کی تلاش پر بھی تبادلہ خیال۔ PIA پنجاب حکومت لے یا خیبر پختونخوا حکومت خریدے، کوئی اعتراض نہیں۔ وفاقی وزیر نجکاری نے باور کرا دیا کہ ان کا کام بیچنا ہے، چلانا نہیں۔ PIA سے متعلق مشورے دینے والوں کو ہی تباہی کا ذمہ دار بھی قرار دے دیا۔ بولے کوئی ایک پارٹی بتا دیں جس نے PIA کو ڈبویا نہ ہو۔ تنقید کرنے والوں کو مشوروں سے گریز کی تلقین۔ کہا کاروبار نہ سکھائیں، جانتے ہیں کاروبار کیسے کیا جاتا ہے۔ واضح کیا کہ قومی اثاثے کو اونے پونے نہیں بیچا جائے گا۔ لاہور زہریلے دھوئیں کے نرغے میں سانس لینا محال ہو گیا۔ حکومت نے پرائمری سکولز پورے ہفتے کے لیے بند کر دیے۔ تشویشناک صورتحال کے باوجود انتظامیہ کی غیر سنجیدگی برقرار۔ شہر میں گرین لاک ڈاؤن کے دعوے دھوئیں میں دھواں ہو گئے۔ متعلقہ محکموں میں چھٹی کے روز سناٹا چھایا رہا۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں سڑکوں پر دندناتی رہیں۔ موٹر سائیکل رکشوں کو بھی لگام نہ دی جا سکی۔ کسی علاقے میں گرین لاک ڈاؤن کی پاسداری ہوتی نظر نہ آئی۔ تعمیراتی کام بھی دھڑلے سے جاری۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج پھر 1000 سے متجاوز۔ اسموک بیماریوں کا باعث بننے لگی۔ آنکھوں میں جلن، گلے کی خراش اور سانس کے مریضوں میں اضافہ۔ حکومت پنجاب کی جانب سے شہر کے مزید 2 علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن نافذ۔ شہر میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر بھی پابندی۔ خلاف ورزی پر گرفتاری ہوگی۔ لندن میں فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ۔ وزارت خارجہ نے ہائی کمیشن کو قانونی کارروائی کی ہدایت کر دی۔ ملزمان کو قرار باقی کی سزا دلوانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ ہائی کمیشن کا عملہ رپورٹ درج کرائے گا۔ برطانوی وزارت FCO کے توسط سے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزارت خارجہ نے فیصلہ کر لیا، ذرائع کا دعویٰ۔ سینتالیس امریکی ریاستوں میں قبل از وقت ووٹنگ جاری۔ 7 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ ووٹ ڈالے جا چکے۔ 55% ووٹرز نے پولنگ سٹیشن جا کر ووٹ دیا۔ 45% ووٹرز نے آن لائن رائے دی۔ 2020 کے انتخابات سے ٹرن آؤٹ 47% زائد۔ 5 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں ایوان نمائندگان کے 435 ارکان، 33 سینیٹرز اور 13 گورنرز بھی چنے جائیں گے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ بیلٹ باکسز، پیپرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پولنگ سٹیشنز پر پہنچا دی گئیں۔ صدر بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 270 الیکٹورل ووٹ درکار۔ اسلام آباد میں JUI کی اہم بیٹھک۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت مرکزی مجلس شورا کا اجلاس۔ 26ویں آئینی ترمیم کے محرکات، اثرات اور پس منظر پر تبادلہ خیال۔ پارٹی کے کردار پر بھی تفصیلی گفتگو۔ مسئلہ فلسطین کی تازہ صورتحال اور موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات پر بھی تبادلہ خیال۔ مولانا فضل الرحمان کی چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کے گھر بھی آمد۔ چچی کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ جونیئر ڈائریکٹنگ سٹاف کی جانب سے پریزنٹیشن پر توہین آمیز تنقید سینئر سفارتکار دیار خان کی موت کا سبب بنی۔ 92 نیوز انکوائری رپورٹ کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی آئندہ کسی جونیئر کو سینئر افسران کے ٹریننگ کورس کا انسٹرکٹر نہ بنانے کی تجویز۔ پروگرام خبر کیا ہے نے کراچی میں سب رجسٹرارز کی کرپشن کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا۔ لاہور کے نیشنل کالج آف آرٹس میں بے ضابطگیاں بھی سامنے لے آیا۔
غازہ میں نزاع کی حالت برقرار، 24 گھنٹوں میں 55 فلسطینی شہید کر دیے گئے، 192 بے گناہوں کو خون میں نہلا دیا گیا۔ شمالی غازہ میں محاصرے کے دوران 13 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ جوالیہ، بیت اللہ اور رفح میں 9 افراد شہید۔ نصیرات کیمپ سے تشدد شدہ 4 فلسطینیوں کی لاشیں ملیں۔ پولیو مرکز پر گرینیڈ حملے میں 4 بچوں سمیت 6 شہید۔ اقوام متحدہ لفظی مذمت تک محدود، کسی کارروائی کا حوصلہ نہ کر سکے۔ غازہ میں اب تک شہادتوں کی تعداد 43,369 ہو گئی، 1,02,211 فلسطینی زخمی۔ اسرائیل کا لبنان سے سینئر حزب اللہ رکن کی گرفتاری کا دعویٰ، شہر بترول میں کارروائی اسرائیلی بحریہ کے کمانڈوز نے کی۔ گرفتار کیے گئے رکن بحریہ کے سینئر رہنما عماد محاذ ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ تصدیق نہ ہو سکی۔ لبنانی فوج اور اقوام متحدہ کی امن فوج واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی کا رد عمل، اسرائیلی حملوں میں 2 ماہ کے دوران طبی عملے کے 85 ارکان شہید، اقوام متحدہ نے بھی تصدیق کر دی۔ ایران اسرائیل پر دوبارہ حملے سے باز رہے، امریکہ کا انتباہ۔ حملہ ہوا تو اسرائیل کو جوابی کارروائی سے نہیں روکا جا سکے گا۔ امریکی حکام کا ایران کو پیغام، امریکی میڈیا میں صدارتی انتخابات سے قبل ایران کے اسرائیل پر حملے کی خبریں گرم۔ ایرانی سپریم لیڈر بھی معاملے پر 2 ٹوک پیغام دے چکے۔ گزشتہ روز کہا تھا کہ ایران کے خلاف اقدامات پر امریکہ اور اسرائیل کو سخت جواب ملے گا۔ پی ٹی آئی کے مغوی وکیل انتظار سمجھوتہ بازیابی کے بعد گھر پہنچ گئے۔ نامعلوم اغواکاروں کے خلاف اٹک کے تھانہ صدر حسن عبدال میں مقدمات درج۔ بازیابی مشکوک گاڑی کو روکنے کے دوران عمل میں آئی۔ پولیس نے گاڑی کو روکنے کا اشارہ دیا لیکن ملزمان فرار ہو گئے۔ ناکہ بندی کے دوران مشکوک گاڑی پکڑی گئی، اغواکار بھاگ گئے۔ گاڑی سے برآمد مغوی کی شناخت انتظار سمجھوتہ کے نام سے ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دوپہر 2:30 بجے طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ وفاقی کابینہ 15 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال زیر غور آئے گی تو وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دوپہر 2:30 بجے طلب کر لیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ وفاقی کابینہ 15 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال زیر غور آئے گی۔